تو نے مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ حمد و صلاۃ و بعد واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جوان ساتھیوں، الحمدللہ آپ پر میں مرکزی اہل سنت جامعہ مسجد گلشن یوسف دے اندر جمعۃ المبارک دیاں عظیم سعادتاں برکات حاصل کرن واسطے جمع۔ دعا ہے اللہ کریم اس ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم میری زبان دے اتے کلمت الحق جاری فرما کے میں اور تہان اس دے اتے کامل عمل کرن دی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اج دا ساڈا موضوع قدرت دی شاہکاریاں کہ اللہ نے اس جہان دے اتے کتنیاں مخلوقات نو پیدا فرمایا، اور کس قدر انہاں دے وچوں اللہ دیاں قدرتاں، اللہ دے کرشمے، اللہ دی شاہکاریاں انہاں وچوں نظر آنیاں نے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک سورہ مدثر اس دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرمایا لوگوں اللہ نو ہی آپ نے لشکر دا بخوبی علم ہے۔ مطلب معنی تفسیر بنی کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی تمام مخلوقات نو سب نالو بہتر جاندا ہے۔ برادران اسلام، انسان غور کرے، انسان توجہ کرے کہ انسان نو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا۔ آج سائنس بڑی عروج اور بڑی ترقی دی طرف گامزانی۔ سائنس نے میرے بھائیوں چندیاں بلندیاں تک پہنچ گئی، سائنس ستاریاں دی بلندیاں تک پہنچ گئی، سائنس سمندرہ دیاں گہرائیاں تک پہنچ گئی، اور اتنا اللہ نے علم عطا فرمایا، لیکن میرے مالک نے فرمایا لوگوں بخوبی ہر شین میں جاندا ہے، لیکن فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا میں رب نے جڑا تہان علم عطا فرمایا ہے اِلَّا قَلِيلًا، او میں رب نے تہان تھوڑا جہا علم عطا فرمایا، قلیل تھوڑا جہا۔ تو اللہ دے علم دا بندہ اندازہ کس طرح لگا سکدا؟ دوستو اللہ دیاں شاہکاریاں، عقیدہ توحید اور اللہ دیاں شاہکاریاں، اللہ نے میرے بھائیو انسان واسطے کی کچھ نہیں بنایا، اور سب نالو بڑا اللہ دا شاہکار اللہ نے انسان نو بنا چھڑا۔ جدوں سورہ نابا نازل ہوئی، ابو جال، عتبہ، شیبہ، امیہ، بڑے بڑے کفار مکہ اور یہود و نصارہ، اے میرے بھائیوں آدھے نے ایک حادثہ ہویا، آسمان بن گیا، زمین بن گئی، چرند بن گئے، پرند بن گئے، انسان بن گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگوں یہ حادثہ نہیں، بلکہ اللہ کریم نے انہاں دی توجہ اپنی طرف لیا۔ میرے مالک نے فرمایا لوگوں الم نجعل الارض مہادا، لوگوں کیا تسی نو ویکھ رہے
کہ میں زمین نو بچھونا بنا دیتا، کتنا خوبصورت میں نے زمین نو بنایا۔ پھر فرمایا اگر تو ان زمین دی سمجھ نہیں آ رہی، اگے اللہ کریم نے ایک اور اپنی شاہکاری دا ذکر فرمایا، فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، یعنی کہ پہاڑاں اللہ نے زمین ہوتا میخاں لا چڑیا، آئیں کل ٹھوک چھڑے زمین اندر، تاکہ زمین دا توازن برابر رہے، زمین دا توازن مساوی اپنی جگہ دے ہوتے رہے۔ فرمایا لوگو اگر تو ان زمین دی سمجھ نہیں آئی، اگر تو ان آسمان دی سمجھ نہیں آ رہی، اگر تو ان پہاڑاں دی سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کریم نے فرمایا انسان اگلی گل غور و فکر کر، ایتے تن پتہ ہے تن اللہ نے بنایا کس قدر بنایا۔ ارشاد باری تعالی فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کریم نے فرمایا اساں نے انسان تن جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ دوستان گرامی قدر انسان اتے تے اپنی سائنس نو لے آ سکتا ہے۔ انسان میرے بھائیوں اتے میرے بھائیوں چیک کر سکتا ہے۔ اگر انسان دے ذہن اندر اے سمجھ نہیں آیا علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اللہ نے میرے بھائیوں زمین نو بچھونا بنایا ہے، پہاڑاں نو اللہ نے میخاں دی طرح بنا دیتا ہے۔ فرمایا اگر تو ان پہاڑاں دی سمجھ نہیں آئی، زمین دی سمجھ نہیں آئی، اے انسان غور کر، اے انسان توجہ کر، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اساں نے تو ان جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ میرے بھائیوں ہر بندہ خادہ نہ ہوئے، تھوڑے عقل والا ہوئے، تھوڑے ادراک والا ہوئے، ہر بندہ ایتھے سوچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں ماں باپ دا ملا پایا ہے، او میرے بھائیوں ناپاک قطرہ ماں دے رحم اندر آیا ہے، بڑی توجہ دے نال اللہ دیاں شاکاریاں، ارے میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ دیاں بڑیاں بڑیاں شاہکاریاں نے، لیکن اللہ دی سارے نالا وڈی شاہکاری اللہ نے انسان بنایا ہے۔ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ ازواجا، اے انسان اسانے تن جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ میرے حضور سیدی ضیاء الامت مفسر قرآن جس تصویر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا اللہ نے انسان نو کھویں جوڑا بنایا ہے۔ ارے اوہی باپے اوہی ماں میرے بھائیوں، او میرے بھائیوں ناپاک قدرہ ماں دے رحم اندر آیا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوست رب دی شاہکاری وکھیا ہے، اللہ دی قدرت وکھیا ہے اوہی قطرہ، ارے اسی قطرے دے نال میرا مالک چاہوے بندہ بنا دیندا ہے، مالک چاہوے عورت بنا دیندا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ دوستان گرامی قدر اللہ کریم نے فرمایا او سمانے والے ہو اگر تو انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آ رہی، آگے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اساں نے تو آڈے واسطے رات نو بنایا، کیوں بنایا؟ باعث آرام واسطے، سکون کرن واسطے، نیند پوری کرن واسطے۔ دوستان گرامی قدر بندہ سارا دن محنت کر رہا ہے، تھکا ہار کے میرے بھائیوں بندہ تھک جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے رات نو بنایا ہے، بندہ سکون کر رہا ہے، سو جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں ذرا دھیان کرانا، رات بناؤن والا کون ہے؟ دن بناؤن والا کون ہے؟ سورج بناؤن والا کون ہے؟ آسمان بناؤن والا کون ہے؟ تو ان نیند
دین والا کون ہے جدو بندہ سو جانا ہے میرے بھائیو نیند نو موت دی بہن آکھیا جا رہا ہے جدو بندہ سو جانا ہے بندہ نیند اندر چلا جانا ہے پھر بندے نو میرے بھائیو دنیا دا کوئی خیال نہیں ہوندا بندے نو میرے بھائیو دنیا کوئی بندے دا دھیان نہیں ہوندا بندہ سو جانا ہے نیند اندر چلا جانا ہے بندے دے میرے بھائیو کوئی شے کم نہیں کر دی اللہ کریم نے فرمایا ہے انسان جوڑا پیدا بھی میں ہی کیتا ہے انسان عورت بھی میں ہی بنائی ہے مرد بھی میں ہی بنایا ہے اور تیرے آرام واسطے تیرے سکون واسطے نیند نو بھی میں ہی پیدا کرنے والا ہے پھر میرے مالک نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا فرمایا رات نو اساں نے تیرے واسطے پردہ بنا دیتا ہے رات دے اندر میرے بھائیو بندے دے کوئی اے ہو جا کام ہوندے نے بندہ لوگاں دے سامنے انہاں نو نہیں کر سکدا اللہ نے فرمایا انسان اساں نے تیرے واسطے رازاں والی رات بنائی ہے ارے میرے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا رات نو پردہ بنایا ہے رات نو میرے بھائیو اللہ نے رازاں والا بنایا ہے کیوں بنایا ہے ارے راتی اٹھ کے اگر دہاڑی بندہ لوگاں دے سامنے جھاگ کے خدا دی عبادت کردا ہے فرمایا رات پہ جاوے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اور رات پوے بے دردانو اور نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی وہ ستے آیا نہ جگاوے رات کیوں بنائی تاکہ بندہ راتی اٹھ کے بندہ مالک نو مناوے اکلیو ہو کے مالک نو مناوے لوگاں دے سامنے بندہ عبادت کرتا ہے بندے دے ذہن اندر گل جان دیئے ہو سکتا ہے یہ بندہ آکے میں نے ویکھ رہا میں تاں سونی عبادت کر رہا فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ہم نے رات کو بنایا پردہ تو راتی اٹھ کی عبادت کر سے کوئی ویکھن والا نہ ہو سی بندے ویکھن والے نہ ہو سن دن اکلا خدا ویکھن والا میرا بندہ میری بارگاہ اندر آ رہا فرمایا اگر دن راتی بھی سمجھ نہیں آ رہی فرمایا اگے چل فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اساں نے دن نو تیری مزدوری واسطے بنا چھڑیا دن دنوں چڑھدا ہے ہر بندہ اپنی دہاڑی رکشے والا رکشہ لے کے دکاندار دکان کھولدا ہے فرمایا انسان اجے بھی میری شاکاریاں دی تن سمجھ نہیں آ رہی اجے بھی قدرت دی میری سمجھ نہیں آ رہی فرمایا اے انسان ذرا سوچ ذرا دھیان کرنا اے انسان اساں نے زمین نو بنایا اور پہاڑاں نو بنایا پھر فرمایا تیری نیند نو بنایا پھر فرمایا اساں نے جوڑا جوڑا بنایا تیری نیند نو بنایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا رات نو بنایا پھر فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا فرمایا دن نو بنایا اجے بھی انسان تن سمجھ نہیں آ رہی کہ انسان اساں نے دن نو بنایا تیری معیشت واسطے تیری محنت مزدوری واسطے تیری روزی واسطے اساں نے دن نو بنا چھڑیا دوستان گرامی قدر اے اللہ دیاں شاہکاریاں نے اللہ نے اس جہان دے ہوتے کہ کچھ نہیں بنایا بلکہ دوستان گرامی قدر اللہ کریم نے فرمایا انسان تیرے اندر اتنا علم نہیں تیری اتنی کیپیسٹی نہیں کہ تو ساری مخلوقات دا احاطہ کریں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ فرمایا اللہ دے ڈھیر ساری مخلوقات نے اللہ دے ڈھیر سارے لشکر نے لیکن انسان اللہ ہوگا تو تھوڑے ہیں جی انجاندہ ہیں میرے بھائیو
سائنس بڑی عروج تے جا رہی، سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے کہ اللہ کریم نے اے شیاں بڑھا دیتیاں، اللہ نے بے شمار شیاں بڑھا دیتیاں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ تساں جتھے بھی پہنچ جاؤ تسی سمندر دیاں لہران چیر کے رکھ دے وہ، فرمایا اے تہاڈا علم تھوڑا جہا، حتیٰ کہ میں پہلے جمعے دے اوتے عرض کیتا اللہ کریم نے ساری مخلوق نالو سارے انبیاء کرام نالو اللہ نے زیادہ علم آپ دے اور میرے کریم آقا نے عطا فرمایا، لیکن میرے آقا دا بھی علم اللہ دے علم دے مقابلے اندر، چونکہ اسا لوگ میرے بھائیو اہل سنت و جماعت عقیدہ توحید دے ہوتے اور اس دے تقاضے دے ہوتے ایمان رکھن والے ہیں، میرے بھائیو میرے آقا دا علم اللہ دے مقابلے اندر علماء فقہاء اکرام نے فرمایا اس قدر جو ایک سمندر ہوئے، سمندر اندر ایک چڑیا میرے بھائیو ایک کو تو چونچ بڑھ کے پانی باہر نکالے، ایک گھوٹ ایک قطرہ سمندر وچوں نکل جاوے، سمندر نو کوئی پتہ لگنا نہیں نہ لگنا۔ میرے آقا دا علم اللہ دے مقابلے دنیا دے مقابلے اندر میں گل نہ کر رہے، بقایا مخلوقات دے مقابلے دی گل نہ کر رہے، اللہ دے مقابلے اندر ساڈے کریم آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دا علم کتنا ہے جتنا اس چڑیا نے ایک چونچ ایک قطرہ پانی دا بھریا پی لیا، بقایا سمندر نو پتہ نہیں لگا۔ علماء فقہاء محدثین مفسرین کرام نے فرمایا اللہ دے مقابلے اندر آپ دے اور میرے آقا دا علم اس قدر ہے جو سمندر وچوں ایک قطرہ پانی دا اٹھایا جاوے سمندر نو پتہ نہیں لگدا نا، میرے آقا دا علم میرے بھائیو اس چڑیا دے قطرے دی مانا دے اللہ دے مقابلے دے اندر، تو پھر آپ دسو اس رب ذوالجلال دے علم دا عالم کیا ہوئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو اللہ دے علم نال کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں، بہرحال اللہ کریم نے فرما دیتا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا لوگو میں تو تھوڑا جہا علم عطا فرمایا۔ دوستانی گرامی قدر تھوڑے جا علم دی گل کریے، حضرت سلیمان علی نبینا والی صلاۃ والسلام آپ دا لشکر آ رہا، جن بھی اس اندر نے انسان بھی اس اندر نے، جدو آپ دا او لشکر آیا نا اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے ایک کیڑی اڈن والی کیڑی ہے، ایک تے زمین دی کیڑی ہے نا انہوں بھی نملہ چونٹی آکھیا جاندہ ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے پر نے ایک کیڑی اڈیا کر دی آئی ہوا دے اندر، اور علماء فقہاء اور میرے رب نے فرمایا او چڑی جیڑی ہے نا جڑا اللہ نے تھوڑا جہا علم عطا فرمایا ہویا، او چڑی نے جدو ویکھیا نا سلیمان دا چونٹی نے ویکھیا سلیمان دا لشکر آ رہا، لشکر اندر جن بھی نے انسان بھی نے پرندے بھی نے، او لشکر آ رہا، او دوریاں چونٹیاں کیڑیاں آکھن لگی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان جنودہ وہم لا یشعرون، کہنے لگی این کرو اپنیاں بلا اندر داخل ہو جاؤ، اپنے گھر اندر داخل ہو جاؤ، این نہ ہوئے نا سلیمان و جنودہ سلیمان اور او دا لشکر پہ آمدہ ہے وہم لا یشعرون اور لا یختمنکم او جڑا لشکر آ رہا ہے این ہوئے نا سن ختم کر دے وے سن روند کے رکھ دے وے، تسا این کرو تسا اپنے گھر اندر چلیاں جاؤ، اپنیاں بلا اندر داخل ہو جاؤ، مساکنکم اپنی رہائشاں اندر چلے جاؤ۔ میرے بھائیو ای اللہ دا علم تے بہت زیادہ ہے نا، فرمایا وما اوتیتم من العلم، جو اللہ نے تمہیں علم عطا فرمایا الا قلیلا، وہ تھوڑا جہا وہ قلیل ہے۔ علم جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام دی مخلوق چونٹی دا علم، چونٹی نے بیک لیا کتنے میلہ تو دور قافلہ آ رہا، چونٹی آ دیئے اپنے بلا اندر داخل ہو جاؤ وہم لا یشعرون، شاید انہوں نے پتہ نہ ہوئے اگے اللہ دی مخلوق جا رہی ہے، اے اللہ نے چونٹیاں نو علم عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ دے نبی جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ نبینا والی صلاۃ و سلام
سالا کتنے میل دوران اللہ نے تھوڑا جہا جڑا علم عطا فرمایا ہے. فرمایا لوگو سارے علم دا مالک میں آ, تھوڑا جہا علم ساری مخلوق نو عطا فرما چھڑیا ہے. میرے رب نے فرمایا حضرت سلیمان علی نبینا والی صلوات و سلام آپ نے میرے بھائیوں میرے دوستوں جدو لشکر نو ویکھے آئے, جدو میرے بھائیوں چونٹیاں ویکھے آئے, چونٹیاں دی آوازاں نو سن لے آئے. فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها, اللہ دے نبی او دا قول سن دے بھی جا رہے نے, اللہ دے نبی مسکران دے بھی جا رہے نے. اللہ دے نبی نے چونٹیاں کتنے دور نے. فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, فرمایا ہم نے تمہیں علم عطا فرمایا لیکن علم تھوڑا جی عطا فرمایا. عید علم حضرت سلیمان علی نبی جناب علیہ السلام دا اگے علم چونٹیاں دا. اللہ دے نبی نے فتبسم ضاحکا من قولها, اللہ دا نبی چونٹیاں دی آوازاں سندا بھی پیا ہے نال اللہ دے نبی حضرت سلیمان دے چہرے اتے مسکراہٹ بھی آئی. واہ میرے مالکہ تیریاں شاہکاریاں, تو اتنا علم چونٹیاں بھی عطا فرمایا, کیڑیاں بھی عطا فرمایا. انہوں نے پتہ لگ گیا سلیمان دے جن پہ گزر دینے, سلیمان دے پرندے او دی حکومت دے اندر جڑیاں چیزاں نے وہ گزر رہی نے, انہوں چونٹیاں پتہ لگ گیا. تو دوستو اللہ کریم نے فرمایا لوگو وما یعلم جنود ربک الا ہو, فرمایا اللہ دے جتنے لشکر نے اللہ انہاں دا علم رکھن والا ہے, مگر تو ہن تھوڑا جہا علم عطا فرما دیتا ہے, تھوڑا جہا تو ہن اس دی معلومات عطا فرما دیتی ہے. دوستان گرامی قدر اگے چلو, بڑا پیارا واقعہ اللہ دی شاہکاریاں اور اللہ نے کس قدر مخلوقات بنائیاں, پھر انہاں دی مخلوقات دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے آئے. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام چونکہ آپ دی حکومت پرندیاں تے آئی, حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت میرے بھائیو جانوراں دے اتے آئی, سمندر دی مچھلیاں دے اتے آپ دی حکومت آئی, اڈن والے پرندیاں دے اتے آپ دی حکومت آئی, کیڑیاں دے اتے آپ دی حکومت آئی. اے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے لوگوں میں ایک دن نہر دے کنارے چلا گیا, بڑی توجہ نال واقعہ سنیا, اللہ دی شاہکاری وکھیا ہے کہ میرے مالک نے کیڑی کیڑی مخلوق بنائی ہے. پھر میرے مالک نے میرے بھائیو انہاں دا علم رکھن والا ہے. فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو, فرمایا تہاڈا رب تہاڈا الہ تہاڈا مالک ساری مخلوقات دا علم رکھن والا ہے, سارے لشکراں دا سارے جنود دا علم رکھن والا ہے. رب علم رکھدا بھی ہے, رب نو پتہ بھی ہے میں ادھے تک روزی کیویں پہنچانی ہے. وکھیا ہے واقعہ سنیا ہے, ایمان تازہ کرو. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام آپ نہر دے کنارے کھڑے نے, آپ دی نگاہ ایک چونٹی دے اوتے پے گئی. کیڑی نے ویکھیا, کیڑی نے منہ دے اندر نا دانا ڈالے ہویا, گندم دا دانا ڈالے ہویا لے کے جا رہے. اللہ دے نبی ویکھ رہے, اللہ دے نبی فرماندے نے اساں نے ویکھیا اس نے گندم دا دانا منہ اندر ڈالے ہویا تے چلدی جا رہی ہے چلدی جا رہی ہے. سامنے نہ نہر آ گئی, پانی آ گیا. جو ہی وہ پانی دے قریب گئی نا ایک مینڈک جنوں اسی ڈڈو آتے ہیں, مینڈک آ گیا. مینڈک نے اپنا منہ کھولیا, کیڑی او دے منہ اندر داخل, دانا لے کے کیڑی او دے منہ اندر داخل. اللہ دے نبی سوچن لگ با کیڑی ایک تا اس ڈڈواں اس مینڈک نے کیڑی بھی کھا جانا, دانا بھی کھا جانا ہے. یہ کتنی مشکل دے نال اپنے بچیاں واسطے خوراک لے آ رہی آئی. اے ظالم ڈڈو اے مینڈک اس نے کیا کیتا ہے, مینڈک نے منہ کھول کے اس نو اپنے منہ اندر ڈال لیا. اللہ دے نبی بیٹھے رہے, چونکہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام نو اس دا علم عطا فرما دیتا. سلیمان علیہ السلام ویکھن لگ کہ اے ڈڈو کدے جاندا ہے, پانیاں دے اندر کس پاس سے جا رہا ہے. اللہ دے نبی صاحب بصیرت آنا, ایک ہوندی ہے بصارت, ایک ہوندی ہے بصیرت. بصارت ہوندی ہے اے اکھ جس نال بندہ ویکھدا ہے, بصیرت ہوندی ہے دل والی اکھ جس نال میرا مالک ویکھنا والا ٹن عطا فرما دیتا. بصیرت اللہ دے نبی صاحب بصارت بھی ہیں, اللہ دے نبی صاحب بصیرت بھی ہیں. جناب سیدنا
حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام آپ بڑی دیر تک نہ ود رہے مینڈک کدے جا رہے اے غذا لے کے اور اس کیڑی لے کے کدے جا رہے کچھ دیر تو بعد نا اللہ دے نبی نے ویکھیا اللہ دی قدرت ویکھو اللہ تعالیٰ دی شاہکاریاں ویکھو آپ نے فرمایا جس پاسے ہو نا اس مینڈک نے کیڑی نہ اپنے منہ اندر ڈالیا نا اوتی مینڈک آیا مینڈک نے منہ کھولیا کیڑی بار واپس کیڑی نے کھادا اللہ دے نبی نے کیڑی نے بلا لیا سلیمان علیہ السلام نے کیڑی نے بلایا آپ نے فرمایا کیڑی یہ خیریت ہے تیرے کو دانا ہن دانا کی دانا دس او دانا کی دے کرے تو مینڈک دے منہ اندر گئی تین مینڈک نے کھادا نہیں ہن او کیڑی اپنا واقعہ سنا رہے اللہ دے نبی سن رہے اور اللہ دے نبی اگے فرما رہے کیڑی نے اپنا واقعہ سنایا او کیڑی عرض کر دیئے یا سلیمان اے اللہ دے پیارے نبی اللہ کریم نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اللہ نے میرے ذمہ کم لگایا ہوا ہے اللہ کریم نے ایک مخلوق دے رزق دا ضامن من بنایا ہوا ہے فرمایا او کتا مخلوق ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں او کیڑی عرض کر دی ہے سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اے مینڈک جڑا ہے انہوں اللہ نے میری سواری بنایا ہوا ہے میرا سمجھو جہاز بنایا ہوا ہے بحری جہاز بنایا میں غذا لے کے جانی اللہ کریم نے سمندر دے اندر ایک پتھر بنایا ہوا ہے پتھر دے اندر اللہ کریم نے ایک مخلوق بنائی ہوئی ہے انے انے کیڑے دے اندر رکھے ہوئے نے جن دیاں آنکھاں نہیں انے کیڑے اس پتھر دے اندر موجود نے اس پتھر دا جدوں میں جانی دروازہ کھل جاندہ ہے او پانیاں اندر پتھر اے مینڈک جڑا ہے اے میرا بحری جہاز بن جانا ہے اے اپنا منہ کھولدا ہے او میں جڑا دانا اپنے منہ اندر ڈالے آیا او دانا اللہ نے میں نے ایک مخلوق دے رزق دا ضامن بنایا ہویا لوگوں کو سبق دے ملدا ہے واقعہ پورا کرانا ایک سبق دے مل رہا ہے او مالک کس ذریعے رزق دے رہا ہے اس مالک نو پتا ہے اے میرا بندہ کہ میں زندگی گزار رہا ہے اے میری مخلوق کہ میں زندگی گزار رہی ہے اے میرا جہان کہ میں زندگی گزار رہا ہے عالم کہ میں زندگی گزار رہا ہے ارے اچھے انٹی میرے بھائیو میرے دوستوں کے کر رہی آئی مینڈک نے منہ کھولے آئے ہن اپنا واقعہ سنا رہی ہے آتی ہے اللہ دے نبی اے مینڈک میرا بحری جہاز آندا ہے اگر میں پانی اندر خود جاؤں میری یہ خوراک ضائع ہو جانی ہے پانی نے میں تباہ کر دینا ہے اللہ نے مینڈک دی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جدوں میں خوراک لے کے نہر دے کنارے جانی اے اپنا منہ مینڈک کھول لینا ہے میں دے منہ اندر چلی جانی اے مینڈک میں نے کچھ نہیں آتا با حفاظت اے میں نے لے کے اس پتھر دے کول جانا ہے اور پتھر دے کول جا کے جدوں میں جانی اوتے اے میرا بحری جہاز اوتے میرا مینڈک رک جاندا ہے اوتے میری سواری رک جاندی ہے ارے میرے بھائیو اے مینڈک سوراخ اندر اپنا منہ ڈالدا ہے اللہ تے پانی نو جانا تو منع فرمایا ہوا ہے اے اپنا منہ کھولدا ہے میں منہ دے وچوں نکل دیاں او جڑا گندم دا دانا لے ہویا ہوندا ہے او میں انیا مونا جانوراں نو دے کے اونیاں انیا انہاں کیڑیاں نو دے کے اونیاں نہ پینا جانوراں نو دے کے اونیاں اے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے پھر جدوں میں انہاں نو کھلا کے پلا کے واپس اونیاں جدوں مینڈک کٹدا ہے پتھر دا دروازہ بند ہو جاندا ہے جدوں میں پھر انہاں نو دانے دے کے اونیاں انہاں نو غذا دے کے اونیاں انہاں نو اللہ دے حکم دے نال روزی انہاں تک پہنچا کے اونیاں پھر جدوں میں قریب اونیاں اے پتھر دا دروازہ کھل جاندا ہے سامنے پتھر ہٹ جاندا ہے او دوبارہ اپنا منہ اندر داخل کردا ہے پھر میں نے اپنے منہ دے اندر اے مینڈک پا لیندا ہے اللہ دے حکم دے نال پھر دریا تو باہر زمین تے لے کے اوندا فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو فرمایا لوگو سارے لشکر دا علم کدے کولے بولیے اللہ کولے کدے کولے
اللہ کولے دوستان گرامی قدر اے اللہ ہے جیڑا تمام مخلوقات نو جانن والا ہے فرمایا وما اوتیتم ہن بندہ خیال کرے اس واقعے تو بندہ سوچے کہ او مالک کس ذریعے انہاں انیا کیڑیاں رزق دے رہا ہے لیکن اساں لوگ میرے بھائیو رزق دے پیچھے بہ کے اساں اپنی دینی شریعت نو چھوڑ دیتا اساں نماز نو چھوڑ دیتا اگر دکان بند کریے وہ نماز واسطے ٹائم 10-15 منٹ نکالنا پوے گا پھر کے بنے گا اگر گاہک آ گیا انہوں اسی اپنا سودا نہ دے سکے اسے کیا بنے گا ساڑھے حالاتے بنے پہنے لیکن میرے بھائیو میرے دوستو روزی دا دامن کون ہے بولیے اللہ ہے روزی دا دامن کون ہے اللہ تعالیٰ ہے کس قدر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ پھر میرے بھائیو میں کیوں نہ آیا کہا ہسی تے آکھیا کر دیں تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی علم نجعل الارض مہادا کیسی زمین بنائی کیا آیا سما بنایا مچھلی بنائی تو نے بے رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے مچھلی کے تیرنے کو بے رواں بنایا آبا کیا جاندہ ہے پانی نو رواں کیا جاندہ ہے جاری پانی نو فرمایا او زمانے والے ہو میں رب نے پانی واسطے مچھی بنایا ہے مچھی واسطے پانی بنا چھڑیا ہے فرمایا بے رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے مچھلی کے تیرنے کو آبے رواں بنایا ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا برادران اسلام اللہ کریم نے جڑی بھی مخلوق بنائی اس دا کوئی نہ کوئی اللہ کریم نے مقصد بنایا جڑی شے بھی اللہ کریم نے بنائی اللہ کریم نے ہر شہدہ کوئی نہ کوئی مدعا کوئی نہ کوئی ماٹو بنایا ہے تو انسان آؤ نا اللہ نے تیرا میرا بھی مقصد بنایا اللہ نے تو ہن اور من کیوں بنایا میرے بھائیو انسان دے آمنہ دے ہوتے لال دے ہوتے آگے اللہ نے اپنی شہکاریاں ختم فرما دیتا ہے اللہ کریم نے فرمایا سارے نالو بڑی دلیل اے انسان ہے اسا نے انسان نو اپنا شہکار بنایا اسا نے انسان نو اپنی دلیل بنائیے دوستان گرامی قدر ایک کفار مکہ میرا مالک بار بار اعلان کر رہا لوگوں خیال کرو لوگوں توجہ کرو علم نجعل الارض مہادا لوگوں اسا نے زمین کو کتنا خوبصورت بچھونا بنایا والجبال اوتادا اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا کل لگا دیتے زمین دا توازن برابر رہے وخلقناکم ازواجا اور اسا نے تو ہم جوڑا جوڑا بنا دیتا وہی قطرہ ہے ماں دے رے مندر ہوندہ ہے اسی قطرے تو میں نے چاہا اس قطرے نے عورت اندر بدل دیتا میں نے رب نے چاہا اسی قطرے دنال مرد بنا دیتا ہے سارے اعضاء
مرد دے لگا دیتے او دے سارے اعضاء عورت دے لگا دیتے فرمایا وجعلنا نومکم سباتا اساں نے تواڈے واسطے رات بنائی تاکہ تسی تھکاوٹ نو دور کر سکو تاکہ اور روز الامت دا میں قول نقل کر چکا ہوں آپ نے فرمایا رات اس واسطے بنائیے بندہ راز و نیاز دیاں گلاں اپنے مالک دے نال کرے میرے کریم آقا رات ہوندی میرے آقا عشاء دی نماز پڑھ کے تنہائیاں اندر جا کے میرے آقا نوافل پڑھنا شروع کر دیں دے اتنے نوافل پڑھے اتنی لمبی نمازاں اتنا لمبا قیام رکوع سجود میرے کریم آقا نے فرمایا یہاں تک کہ میرے آقا دے قدمین شریفین دے اتے ورم آ گیا سوج گئے سوزش آ گئی اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب قم اللیل الا قلیلا میرے محبوب رات دے تھوڑے جہ حصے اندر عبادت کر لے کرو کچھ دیر آرام کیتا کرو کیوں وجعلنا نومکم سباتا میرے محبوب اساں نے نیند بھی تہاڈا عطا فرمائی تاکہ تہاڈی تھکاوٹ ختم ہو جائے لیکن دوستان گرامی قدر پھر فرمایا وجعلنا اللیل لباسا اساں نے رات نو تہاڈے واسطے پابردہ بنا دیتا لباس بنا دیتا بندے دے کچھ ایسے کام ہوندے نے بندہ تنہائیاں اندر کردا ہے لوگاں بھی خواہ کے نہیں کردا اور تنہائیاں دے اندر میں صدقے جاواں سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو سارا دن فقہ دا سبق پڑھاندے ہیں سارا دن فقہ دا سبق پڑھا کے لوگاں دے مسائل حل کر کے جدو شام ہوندی رات دا ٹائم ہوندا جدو سارے لوگ اپنے اپنے گھراں وال چلے جاندے ہن ابو حنیفہ راز دیاں گلاں اپنے مالک نال کردا ہے آپ عرض کردے ہیں ہن اپنی داڑھی نے پکڑ کے عرض کرنی یا رب العالمین ہن سارے بندے چلے گئے نہیں ہن ابو حنیفہ جڑی سزا دینی ہے دے ہن میں کوئی ویکھن والا نہیں میرا مالک تو تے میں ہاں ہن تو اور میں اکلے ہاں میرا مالک ہن جے کوئی کچھ نہیں ابو حنیفہ کولوں پوچھ لے میرا مالک ہن جڑیاں جھڑکاں ہن جڑا ابو حنیفہ دے اوتے اپنا تو سختی کرنی ہی کر لے میں آ مجرم تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا دوستان گرامی قدر آؤ اللہ کریم نے اے تمام مخلوقات دا نظام کیوں بنایا تاکہ اس رب نو پہچانیا جاوے او اللہ وحدہ لا شریک اس مالک دے نال کوئی شریک نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر نہ اسماء دے اندر نہ افعال دے اندر اللہ دا کوئی شریک ہو سکتا نہیں دعا ہے اللہ کریم سن عمل دی توفیق و ہمت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ